ایک قصہ بڑا مشہور ہے اور یہ قصہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ آج سے 1300 سال پہلے مسجد الحرام کے اندر ایک نابینا انسان غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میری بینائی چلی گئی ہے، میری بینائی واپس آ جائے۔ وہیں مسجد الحرام میں اس وقت کا ایک جابر حکمران حجاج بن یوسف بھی موجود تھا۔ حجاج بن یوسف طواف کعبہ کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف نے جب اس کی یہ باتیں سنی، اس کی یہ دعا سنی، اسے بہت غصہ آیا۔ حجاج بن یوسف نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے یہ پوچھا کہ کتنے سال سے نابینا ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ 20 سال ہو گئے ہیں، میری آنکھیں نہیں ہیں، مجھے نظر نہیں آتا، میری بینائی جا چکی ہے۔ حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ جب 20 سال سے تمہاری نظر نہیں ہے، تم نابینا ہو، تو کیا آج دعا مانگنی شروع کی ہے یا 20 سال سے مانگ رہے ہو؟ تو اس انسان نے جواب دیا کہ نہیں، جب سے میری بینائی نہیں ہے میں تب سے دعا مانگ رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا تمہارے پاس 3 دن ہیں، اگر 3 دن کے اندر تمہاری بینائی واپس نہیں آئی تو یہ میری تلوار ہے، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ وہ 3 دن اس انسان کے اوپر قیامت کی طرح گزرے۔ 3 دن کے بعد حجاج بن یوسف واپس مسجد الحرام میں آیا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس انسان کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ حجاج بن یوسف نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا کہ تمہاری بینائی واپس آ گئی؟ اس نے کہا کہ میں نے رو رو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، گڑ گڑا کر اس سے دعا کی، بھیک مانگی اپنے رب سے اور میرے رب نے مجھے عطا کر دیا۔ جس پر حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہی بات میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ جو 20 سال سے تم دعا مانگ رہے ہو، یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ تم رب تعالیٰ سے اس کی کبریائی کے حساب سے دعا مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اب یہ واقعہ سننے کے بعد نیچرلی ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ ہر جمعے کی نماز میں تمام مسلمان فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، رزق کے لیے، صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جمعے کی نماز تو چھوڑیں، انسان اپنے لیے کتنی دعا مانگتا ہے، لیکن آج آپ کی اور میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو مانگتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا؟ کہانی کیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں مانگتا تھا۔ بڑی آنیسٹلی بتا رہا ہوں، آپ کے فائدے کی چیز بتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ایمان نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تب بھی پتہ تھا وہی مالک ہے، پر دعا شاید اس لیے نہیں مانگتا تھا، جو کہ مجھے لگتا ہے آج بہت سے ینگسٹرز یہ بات کرتے ہیں کہ میں دعا اس لیے نہیں مانگتا تھا، میں کہتا تھا کہ اللہ کو پتہ ہے مجھے کیا چاہیے، اس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ میری ہر چیز سے واقف ہے، تو جو چیز مجھے چاہیے ہی شوڈ نو اینڈ ہی نوز، تو وہ مجھے دے دے گا۔ پھر جب زندگی میں بہت ساری ٹھوکریں لگتی ہیں نا، تب دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنی بیسیوں کے 100 ہوتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے۔ اور تب یہ سمجھ میں آیا کہ جب انسان کو چھٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ کہیں نوکری کر رہا ہو، تو آپ باس کی پہلے تعریف کرتے ہیں کہ سر بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے پیارے لگ رہے ہیں، سر ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی، ایک کام تھا، اگر ہو جائے تو یہ عاجزی، یہ انکساری ہم نوکری پہ دکھانے کو تیار ہیں، کسی سے پیسے چاہیے اس کو دکھانے کو تیار ہیں، ماں باپ سے کچھ چاہیے ان کو دکھانے کو تیار ہیں، رب کائنات کو دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ جو عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ میرے لیے ہے، مجھے بتاؤ، میں سنتا ہوں ہر بات، میں آسمان دنیا پہ ہر رات آتا ہوں، میری کبریائی اور میری بڑائی بیان کرو، میں سنتا ہوں سب بات۔ تو پھر یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے کہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ اب میرا ماننا یہ ہے کہ دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید میں اور حدیث مبارک میں بتا دیا۔ اب دعا قبول کب ہوتی ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں۔ نمبر 1، ہو سکتا ہے آپ نے دعا مانگی،
وہ اسی وقت قبول ہو جائے جس کو آپ قبولیت کی گھڑی بھی کہتے ہیں. So then there are prayers who are answered, who are granted there and then. وہ تو کمال ہو گیا نا. تو کچھ دعائیں تو آپ کی اس طرح سے موقع پر ہی قبول ہو جاتی ہیں. پھر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو قبول اس وقت تو نہیں ہوتی ہیں لیکن آپ کی زندگی سے کوئی بڑا نقصان, کوئی بڑی آفت, کوئی بڑی آزمائش اس کو دور کر دیتی ہیں. اور پھر تیسرا سلسلہ کہ جس میں آپ کو اس دعا کے بدلے جنت میں ایک انعام دے دیا جاتا ہے. سو ٹیکنیکلی جتنی دعا مانگیں گے یا تو قبول ہوگی یا کوئی آپ کا آزمائش, آپ کا امتحان آپ سے دور ہو جائے گا یا پھر آپ کو کوئی نہ کوئی انعام مل جائے گا. سو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جتنی زیادہ مانگو گے اتنا فائدہ ہے. سو وائی شوڈ آئی ناٹ ڈو اٹ؟ وین آئی لرنڈ اٹ, میں نے اسٹارٹ کر دیا, چھوٹی سے چھوٹی چیز کہنا شروع کر دی. میں آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. اگر یہ پوری ویڈیو دکھا پایا تو زبردست, نہیں دکھا پایا تو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں. کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پہلی بار کسی انسان سے کوئی کام پڑے تو آپ کہہ سکتے ہیں, دوسری بار آپ گزارش کر سکتے ہیں, تیسری بار کہیں گے تو ان کی نظر میں, ڈاکٹر اسرار کی نظر میں, یہ پھر شرک ہے, یہ پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کی وجودیت کو شامل کرنے والی بات ہے. یعنی آپ نے جو مانگنا ہے ڈائریکٹلی اللہ سے مانگے, بغیر کسی واسطے کے, بغیر کسی حجت کے, کھل کر مانگے جتنا آپ نے مانگنا ہے. اب یہاں پر ایک سوال اور کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرنے میں وقت کیوں لیتا ہے؟ کیوں اتنی ہیزیٹیشن, کیوں اتنا ڈیلے آتا ہے؟ کیونکہ یہ ڈیلے آپ کو, مجھے, کسی بھی انسان کو بے قرار کر دیتا ہے. سو پہلی چیز یہ سمجھیں کہ یہ جو پلانٹ ہے نا جس پہ ہم آباد ہیں, زمین جس کو کہتے ہیں, ہم یہاں کے لیے بنے نہیں ہیں. تو جب یہاں کے لیے بنے نہیں ہیں, ہمیں بھیجنے والا وہ ہے, اس کی ذات ہے. تو جب اس نے بھیجا ہے نا تو اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ کس لمحے پر, کس منٹ پر, کتنے سیکنڈ پہ آپ کو کیا چاہیے اور آپ کی کیا کیا ضروریات ہیں. ہی نوز ایگزیکٹلی ایوری تھنگ. تو جب اس کو یہ سب کچھ پتہ ہے تو ہر چیز اس کی کیلکولیشن, اس کی پلاننگ کے مطابق ہے. دوسری چیز یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے, آپ کا جس سے بھی کمپٹیشن ہے زندگی میں, کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی سے ایک کمپٹیشن لگا کر بیٹھا ہوا ہے, تو جس سے بھی آپ کا مقابلہ ہوتا ہے نا زندگی میں, حسن میں, پیسے میں, نمبروں میں, نوکری میں, جہاں پر بھی آپ کا امتحان چل رہا ہے, اس انسان نے بھی اور آپ نے بھی بغیر امتحان دیے کسی نے باہر نہیں نکلنا. ہر انسان کے زندگی میں امتحان ہوگا, ہر کوئی آزمائش سے گزرے گا. بہت لوگوں کی آزمائش ہمیں نظر نہیں آتی, تو ہمیں لگتا ہے اس کو تو سب کچھ مل گیا, یہ تو بہت آگے نکل گیا اور یہ تو بہت پیچھے رہ گیا. مجھے سمجھ ہی نہیں آتا یہ آگے اور پیچھے کیا ہوتا ہے, کہ کس بات کا کمپٹیشن تو کہیں پر بھی نہیں ہے. بٹ اینی ویز جس سے ہے نا کمپٹیشن, اس کا بھی کوئی نہ کوئی امتحان چل رہا ہے. وہ شاید اس وے, شیپ اور فارم میں نہیں ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں. لہٰذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز دینی ہے تو اس نے یہ دیکھ کر دینی ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے صحیح ہے کہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اس سے دو چیزیں میرے ذہن میں کلیئر ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ, تم نہیں جانتے, اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. علم محدود ہے, میں کتنا بھی حاصل کرنا چاہوں میں ساری کائنات کا, ساری دنیا کا علم حاصل نہیں کر سکتا. سو دیٹ مینس آئی ووڈ ہیو ٹو سرینڈر ایٹ اینی پوائنٹ, آج نہیں تو کل, علم کے کسی اور درجے پہ پہنچ کر. جب مجھے مکمل نہیں ملے گا تو مجھے سرنڈر ہی کرنا پڑے گا اللہ کی ذات کے آگے. تو جب اللہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے, مجھے پتا ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے, اور مجھے پتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں, تو اس سے نیچرلی میرا کورس آف ایکشن چینج ہوتا ہے. وہ کورس آف ایکشن پتا کیسے چینج ہوتا ہے؟ میں نے اپنی دعا بدل دی. پہلے میری دعا یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ مجھے چیز چاہیے, اور اگر یہ نہیں اچھی نا, اس کو میرے حق میں بہتر کر دیں. بٹ پھر میں نے وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ آیت پڑھی زندگی میں تو اپنا کورس آف ایکشن چینج کر لیا. میں نے اپنا کورس آف ایکشن یہ بنایا کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں, اگر تو بہتر ہے تو عطا کر دے, اگر بہتر نہیں ہے
تو اسے میرے دل سے اور زندگی سے دور کر دے, میری خواہش سے بھی اسے دور کر دے. کیوں؟ کیونکہ تو میٹر کرتا ہے, یہ میٹر نہیں کرتی یہ چیز. سو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دس از دا جرنی ٹورڈز ٹوٹل سرنڈر. اگر خواہش ہی کو لے کے بیٹھ جاؤں گا کہ مجھے چاہیے ہی چاہیے اور تو نہیں دے رہا ہے اور مجھے پھر بھی چاہیے, تو میں ایک ڈیوائن اتھارٹی کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور ڈیوائن اتھارٹی کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ڈیوائن اتھارٹی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ چیز میرے لیے امپورٹنٹ ہے. سو جب آپ ڈیوائن اتھارٹی کو یہ بتاتے ہیں نا کہ اللہ تو سب سے بڑھ کر ہے, تو تیرے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اس لیے جب میں آپ دوستوں سے ملتا ہوں نا, میں نے اپنایا ہوا ایک زندگی کا فارمولا, اور وہ فارمولا یہ کہ میرے بزرگ اکثر ملتے تھے تو کہا کرتے تھے اللہ خوش رکھے. پر مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ مجھے خوش رکھے, ہو سکتا ہے اللہ واقعی مجھے خوش رکھے. اگر خوش رکھے گا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ بھی مجھ سے خوش ہے. اللہ نے مجھے خوش رکھا ہوا ہے تو یہ تو بھٹکنے کا راستہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے جب آپ دوستوں سے میں ملتا ہوں نا, میں ہمیشہ یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ سے راضی ہو. اللہ کا راضی ہونا آپ سے یہ زیادہ ضروری ہے. امام غزالی کہتے ہیں کہ سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ دعا کرنے والا رش کرتا ہے, تیزی کرتا ہے, جلدی کرتا ہے. کیونکہ جتنا جلدی کرتے ہیں آپ رب تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے, آپ کا ایمان کمزور ہے. آپ نے دعا مانگی, اب رب پہ چھوڑ دیں, وہ آپ کو وہ دے گا کہ جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے, جو آپ کے حق میں بہتر ہے اور جس وقت وہ آپ کے حق میں بہتر ہے. اسی لیے یہ جو اردو کا محاورہ ہے نا کہ اس کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں, بڑا خراب محاورہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے گھر میں دیر نہیں ہے, اٹس دا پرفیکٹ ٹائمنگ. پروفیسر احمد رفیق اختر اللہ خوش رکھے استاد ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رب کائنات کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا, اور انسان چاہے تو جتنی غلطیاں کرے وہ پھر خطا کا پتلا ہے, معافی مانگے دوبارہ اپنے راہ راست پہ آ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک غلطی نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر کائنات کے مالک نے ایک غلطی کر دی تو وہ تو ڈیوائن کے فارمولے پہ نہیں اترتا نا. تو اس کے نظام کے اندر ایک غلطی ڈھونڈ لو, آپ کی جان چھٹ جائے گی. اور جب پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے نظام میں غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کی, مجھے کبھی کوئی غلطی ملی نہیں, تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے گھر میں دیر ہے؟ اندھیر نہیں, دیر بھی نہیں ہے اس کے گھر میں. ہی نوز دی ایگزیکٹ ٹائم کہ کب آپ کو کیا دینا ہے. تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ ہے صبر کا معاملہ. لیکن دو معاملے اور ہیں جو سمجھنے ضروری ہیں. ابھی تک دعا سے ریلیٹڈ آپ نے سمجھی ہے ون آف دا 3 things which is صبر. اب بات کرتے ہیں دوسری چیز کی, اور اس کو میں نے اپنی زندگی میں لٹرلی آزما کر دیکھا ہے. دس از سو ٹرو دیٹ آئی کین بیٹ مائی لائف آن اٹ. اور وہ بات یہ ہے کہ دعا جب آپ مانگتے ہیں نا, تو اکثر آپ کی دعا میں ڈیلے اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ کی تیاری نہیں ہوتی. جو چیز آپ مانگ رہے ہوتے ہیں, میں مانگ رہا ہوتا ہوں, میری تیاری نہیں ہوتی. لیٹ می گیو یو کپل آف ایگزامپلس. میں کسی زمانے میں مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ ایک بزنس ہے وہ کرنا چاہتا تھا. جب وہ کرنا چاہتا تھا تو وہ ہو نہیں پا رہا تھا, ہاتھ سیدھا نہیں پڑ رہا تھا, چیزیں کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی نا, سم ہاؤ تھنگس ور گیٹنگ آؤٹ آف دی ہینڈس. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور چیز میں مجھے ڈال دیا. وہ چیز مجھے بالکل پسند نہیں تھی, ڈال دیا. اس میں گھنٹوں کے حساب سے سٹریس ہوا کرتا تھا. اینڈ آئی اسٹارٹڈ ٹیکنگ اٹ. اور پھر کرتے 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 اس چیز کا ایکسپرٹ بننے کے بعد پھر اس سے گریجویٹ کر کے جب مینوفیکچرنگ میں آئے تو آئی لرنڈ ون تھنگ. اور وہ جو ایک چیز سمجھی نا کہ مینوفیکچرنگ کا جو سٹریس ہوتا ہے وہ گھنٹوں کا سٹریس ہوتا ہے. کچھ بزنس ہوتے ہیں جہاں پر آپ نے مہینے کے بعد سٹریس لینا ہے یا سال بعد لینا ہے. کچھ ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو گھنٹوں کی پروڈکٹیوٹی دیکھنی ہے. وہ میں اس کے لیے تیار ہی کبھی نہ ہوتا اگر اس کام میں نہ ڈالا ہوتا. لائک وائز آج اگر یہاں بیٹھ کر میں آپ کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں, ریلز بناتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی بڑا آپ بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کو عزت دینا چاہے, اللہ کا بہت کرم ہے. بٹ سوال یہ ہے کہ میں جوانی میں پیسے بھی نہیں اتنے ملتے تھے. FM 100 کے اوپر بھی ڈی جےئنگ کرتا تھا. انگلینڈ پڑھنے چلا گیا تو وہاں پہ ریڈیو پہ بھی ڈی جےئنگ کرنی شروع کر دی, بولنا شروع کر دیا, ہوسٹ بن گئے, اینکر بن گئے. تو وہ آج زندگی میں کام آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج جو رب نے مجھ سے کام لینا ہے اس کی کب سے تیاری کرائی جا رہی ہے. جب میں شاید 6-7 سال کا تھا اور ریڈیو پاکستان پہ جایا کرتا تھا. سو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کس کس چیز کے لیے تیاری کرائی جا رہی ہوتی ہے. ساتھ ہی ساتھ دوستو, یہ جو دنیا ہے نا یہ عالم الاسباب ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مجھے ملینز آف ڈالرز چاہیے, آپ نے دعا کی, گھر جا کے الماری کھولی اور سامنے آپ کے ملینز آف ڈالرز پڑے ہوں گے. نہیں,
شاید یہ ہوگا کہ آپ نے پیسے کی دعا مانگی اور آپ کے گھر کی گھنٹی بج گئی. جب آپ نے دروازہ کھولا تو ایک دوست آ گیا. آپ نے کہا میں تو اللہ میاں پیسے مانگ رہا ہوں, آپ مجھے مہمان بھیج رہے ہیں. وہ مہمان شاید کوئی اپرچونٹی لے کر آیا ہے, وہ ہم دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صحت مانگتے ہیں, آپ کو بیماری لگ جاتی ہے. جب بیماری لگ جاتی ہے تو آپ اپنا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں. جب اپنا خیال رکھتے ہیں تو آپ صحت مند ہو جاتے ہیں. تو یہ دنیا عالم الاسباب ہے. ایک تو فطرت کے خلاف دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور ایک دعائیں تب قبول نہیں ہوتی جب آپ کی تیاری نہیں ہوتی. جب آپ کی تیاری ہوتی ہے, that's the perfect time کہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو فطرت کے خلاف دعائیں ہیں, اگر میں آج یہاں بیٹھ کر کہوں کہ اللہ مشرق کی بجائے مغرب سے سورج کو نکال دے, رات کی بجائے دن کر دے, یہ فطرت کے خلاف دعائیں قبول نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ صبر کریں گے, صبر کا دامن رکھیں گے اور تیاری مکمل کریں گے تو آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی. اور اب بات کرتے ہیں تیسرے ایلیمنٹ کی, کیونکہ اگر یہ تیسرا ایلیمنٹ نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی. اب جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں, یہ واقعہ ابن جوزی نے اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے, اور یہ بایوگرافی ہے امام احمد بن حنبل. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کو کسی کام کے سلسلے میں ملک شام جانا پڑا. جب وہ ملک شام پہنچے تو شام کا جو صوبہ تھا, اس صوبے کے اندر ایک مسجد کے اندر ٹھہرنے کی کوشش کی, لیکن مسجد کا جو گارڈ وہاں کھڑا تھا, اس گارڈ نے امام احمد بن حنبل کو باہر نکال دیا. وہاں پاس سے ایک تندور والا گزرا. وہ ایک رحم دل انسان تھا. اسے بڑا ترس آیا کہ کسی انسان کو مسجد سے اس طریقے سے باہر نکال دیا گیا ہے. وہ امام احمد بن حنبل کو اپنے ساتھ لے آیا. اپنے ساتھ لانے کے بعد ان کو بٹھایا, پانی پلایا, اور اس کے بعد وہ اپنے روٹی گوندنے میں, بریڈ بنانے میں مصروف ہو گیا. اور جب وہ مصروف تھا تو ساتھ ساتھ استغفر اللہ پڑھتا رہا. امام احمد بن حنبل نے اس تندور والے سے پوچھا کہ استغفر اللہ کتنے زمانے سے پڑھ رہے ہو, کتنے زمانے سے استغفار کر رہے ہو؟ تو اس پر اس تندور والے نے کہا شاید ساری زندگی. امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا اس سے کبھی کوئی فائدہ ہوا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل کو اس تندور والے نے جواب دیا, ہاں, میری دنیا میں آج تک اس زندگی میں جتنی دعائیں تھیں سب قبول ہوئی ہیں سوائے ایک دعا کے. تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو آج تک کبھی قبول نہیں ہوئی؟ تو اس تندور والے نے آہ بھرتے ہوئے کہا کہ بس زندگی کی ایک خواہش تھی کہ ایک دن مشہور امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے, وہ دعا آج تک قبول نہیں ہوئی. اب اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ استغفار کی اہمیت کیا ہے. لیکن اسی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سنن ابو داؤد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جو کوئی استغفار کا التزام کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے اور ہر رنج سے نجات پانے کی راہ ہموار کر دے گا, اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تین چیزیں کرنی ہیں: صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے, اپنی تیاری مکمل کرنی ہے, اور استغفار کرنا ہے. کیونکہ حضرت لقمان علیہ السلام کہتے تھے نا کہ تم اپنے پاؤں سے زمین کو نہیں اکھاڑ سکتے, اس لیے اکڑ کے مت چلو. جتنا استغفار کریں گے اتنا آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اب ایسی آپ کی کون سی دعا ہے جو آج تک قبول نہیں ہوئی, جس پر شاید ہمارے آمین کرنے سے آپ کی دعا قبول ہو جائے؟ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا. جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ, وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ.